والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 36 نمبر آیا سورہ نور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدقت یا رب العالمین۔ فی بیوت گھروں میں اذینا حکم دیا اللہ نے ان ترفع کہ انہیں بلند کیا جائے ویذکر اور ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا نام یسبح وہ تسبیح بیان کرتے ہیں لہو اس کے لیے فیہا اس میں بالغدو صبح میں والآصال اور شام رجال ایسے مرد لا تلہہم نہیں مشغول کر دیتی یا نہیں بیگانہ کر دیتی ان کو تجارت ان کی تجارت ولا بیع اور نہ ان کے کاروبار عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وإقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے سے وإیتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے یخافون وہ ڈرتے ہیں یومن ایسے دن کے بارے میں تتقلب جب پھر جائیں گے فیہ اس میں القلوب دل والابصار اور آنکھیں لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ احسنہ بہت خوبصورت ما عملو جو انہوں نے اعمال کیے وَيَزِيدَهُمْ اور زیادہ دے ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے واللہ یرزق اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ پرسوں ہم نے جو آیا مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان بندے کا تذکرہ کیا کہ اس کا دل ایک روشن چراغ کی طرح ہے اور وہ چراغ ایسا روشن اور شفاف ہے کہ اس کے اوپر جو فانوس ہے وہ بھی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے اور جو تیل اس چراغ میں ہے وہ بھی زیتون کا برکت والا تیل ہے اور وہ اسے آگ نہ بھی چھوئے تو وہ روشنی کے لیے تیار ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب ان احباب ایمان جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے چراغ کے ساتھ، وہ کہاں پر ملیں گے؟ وہ جنگلوں میں ملیں گے؟ پہاڑوں پر ملیں گے؟ کہاں ملیں گے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ روشن ہیں اور وہ زیتون کی طرح شفاف اور برکت والے تیل سے روشن ہیں؟ وہ کہاں ملیں گے؟ ان کے بارے میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ملیں گے ان گھروں میں جن گھروں کو اللہ نے اونچا کرنے کا حکم دیا، یعنی مسجدیں۔ بعض نے اس سے مراد دیا کہ مسجدوں کو اونچا بنایا جائے تاکہ وہ دور سے پتہ چل جائے کہ اللہ کا گھر یہ ہے۔ بعض نے اس سے مسجدوں کی پاکیزگی بیان کی ہے، جس طرح کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدوں کو روشن اور خوشبودار اور صاف ستھرا رکھا کرو، خوشبودار، روشن اور صاف ستھرا مسجدوں کو رکھا کرو، یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان گھروں میں موجود ہوتے ہیں لوگ کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور انہیں بلند کیا جاتا ہے ان گھروں کو۔ ایمان والا اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ پرسکون اور اطمینان کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے گھر میں ہوتی ہیں۔ جو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس طرح ہے مسجد میں جس طرح پانی میں مچھلی خوش ہوتی ہے، اس طرح مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے۔ جس طرح پانی سے باہر مچھلی کو نکال دو وہ افسردہ ہو جاتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ اس کی موت ہو جائے، مومن کے لیے بھی مسجد سے نکلنا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد کا خیال رکھتا ہے تم آنکھیں بند کر کے اس کی ایمان کی گواہی دے دو، گواہی دے دو بندہ مومن ہے۔ جو مسجدوں کے خیال رکھتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھائی اور پڑھا کے چلے گئے، جلدی سے واپس آئے، پھر کچھ دیر کے بعد سانس پھولا ہوا، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کچھ اپنے گھروں میں چلے گئے اور ہم کہیں کچھ لوگ وہیں پہ بیٹھے رہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہی گھر جاتے ہیں، ایسے ہی گھر جا کے کیا کرنا ہے، مغرب سے عشاء اب کیا گھر جا کے جائیں گے، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ وہ بیٹھے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، یار اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا، ہمیں دین کی دولت دے دی، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا، یاد کریں، باتیں کریں آپس میں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور سانس پھولا ہوا ہے، کہا کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ کیا واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ کہا مجھے تم پر شک نہیں ہے، میں اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بڑی خوشی کے ساتھ تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں۔ تو میں جلدی سے آیا ہوں تاکہ پوچھوں کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کر رہے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا تھا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھروں میں ہیں، ان گھروں میں جن کو اللہ نے بلند اور پاک صاف رکھنے کا کہا، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور وہ ذکر کرتے ہیں اس میں اللہ کے نام کا، یسبح لہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، یعنی اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام، صبح و شام اللہ کی تسبیحات وہ بیان کر رہے ہیں ان گھروں میں۔ رجال، یہ مرد ہیں، لا تلہہم، نہیں غافل کرتی ان کو، نہیں انہیں ہٹا دیتی، تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارتیں، ان کے کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے روک نہیں پاتے، دکانداریاں انہیں مجبور نہیں کر دیتی کہ نماز یار اکٹھی پڑھ لیں گے شام کو، عصر اور مغرب اکٹھی پڑھ لیں گے، نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ میرے بندے ہیں، ان کی تجارت اور ان کے کاروبار انہیں میرے ذکر سے روک نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں گاہک ہوگا تو اپنی جگہ پہ، اب نماز کا وقت ہے، گاہک بعد میں۔ اور میں نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھنے کے لیے گیا، مجھے بتایا گیا وہ ایک چھوٹی سی صندوقڑی لگاتا تھا کسی چیز کی، کہ جب اذان ہو جاتی ہے نا تو یہ گاہک سے بات نہیں کرتا، کہتا ہے بعد میں، اب نماز کے بعد بات کریں گے۔ اور اسپیشل دیکھنے کے لیے گیا اور واقعی ایسا ہوا، پھر وہ نماز پڑھ کے آیا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے گاہک وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہوں، وہ بازار میں گھوم پھر رہے ہیں، جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے آیا وہ اسی سے سودا لے کر کے گئے۔ پھر اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں، وہ کسی کی دکان کے باہر چھوٹی سی صندوقڑی لگاتا تھا، پھر اللہ نے دکان عطا کر دی اور بڑے لیول کا کاروبار عطا کر دیا۔ یہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ایسے بندے یقیناً قابل زیارت بھی ہوتے ہیں، ملنا چاہیے ایسے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو تجارت اور کاروبار ان کا جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر دیتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے سے بھی ان کی تجارتیں غافل نہیں کرتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی، یار اس بار تو اتنا دے دیں گے تو آگے پھر مندے آ جائیں گے تو زکوٰۃ اتنی بن گئی اب کیسے دیں، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے دیا، اللہ کا مال، جو ہم نے پرسوں پڑھا تھا اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال کو دو، تو کہتے ہیں اللہ کا مال ہے دو بھائی۔ یخافون، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل بھی پھر جائیں گے، دل ایسے پھٹ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، آنکھیں انسان کی پھٹی کی پھٹی کے رہ جائیں گی کہ اب کیا بنے گا میرے ساتھ، کیا ہوگا میرے ساتھ، وہ جب قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ان کا رب لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان کے اعمال کا بہت خوبصورت بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، جو ان کے اعمال تھے ان کا بہت خوبصورت۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ،
اور اپنے فضل سے اور بہت کچھ عطا کرے گا۔ یعنی اعمال ہمارے کیا ہوں گے؟ جو اللہ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دی ہیں ان کا ہی شکر ادا کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگیاں وقف ہو جائیں، گزر جائیں، تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے مقابل میں جنت کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اگر کسی بندے کو مل جائے اور ایک طرف دنیا اور آخرت کے ساتھ دنیا زمین و آسمان کے سارے خزانے ہوں، زمین و آسمان کے سارے خزانے ایک طرف، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اس سے قیمتی ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اس سے قیمتی ہے۔ اب دنیا کے خزانے آپ دیکھ لیں، سونے کی کانیں ہیں، چاندی کی کانیں ہیں، ہیرے جواہرات کی کانیں ہیں، سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اتنی قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے انہیں بہت کچھ عطا کرے گا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے، وہ دنیا میں بھی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے، لیکن ہدایت وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہدایت تو طالب کے لیے ہے، مانگنے والے کے لیے ہدایت ہے، جو جھکتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ رزق کا معاملہ کچھ اور ہے، روزی کا معاملہ کسی اور طرح کا، ہدایت کا کسی اور طرح کا ہے۔ یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے اور پاک صاف کیا جائے اور اس میں اس کا نام بلند کیا جائے۔ یہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی صبح و شام وہاں پر۔ یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارتیں اور ان کے کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھنے سے غافل کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے بارے میں جس دن دل جو ہیں وہ پلٹا دیے جائیں گے اور آنکھوں کی بصارتیں چھین لی جائیں گی، اس دن کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کا رب ان کو بہت خوبصورت بدلہ دے گا ان کے اعمال کا، بلکہ اور زیادہ عطا کرے گا اپنے فضل سے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ہم نے دعا پڑھی تھی قنوت وتر کی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت عطا کی، عافیت عطا فرما، اور 78 نمبر صفحہ پہ، اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے عافیت عطا کی۔ میرا کارساز بن جا، والی بن جا، اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کا تو والی بنا، اور مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے اپنے سخت فیصلوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یقیناً فیصلہ تیرا ہی ہے اور تیرے فیصلے پر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا جس کا تو والی بن جائے، اور وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا جس کے ساتھ تیری دشمنی لگ جائے۔ بڑی بابرکت ذات ہے ہمارے رب کی اور بہت بلند ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم اے میرے اللہ، انی میں اعوذ پناہ مانگتا ہوں برضا کا تیری رضامندی کی، من سخطک تیری ناراضگی کے مقابل میں، وبمعافاتک اور تیری معافی کی میں پناہ طلب کرتا ہوں، من عقوبتک تیری سزا کے مقابل میں، واعوذ بک اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، من کا تیرے بارے میں، لا احصی نہیں شمار کی جا سکتی، ثنا علیک تجھ پر، انت کما اثنیت علی نفسک جس طرح تو نے اپنی ثنا بیان کی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کی پناہ طلب کرتا ہوں تیرے غصے کے مقابل میں، تیری معافی کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری سزا کے مقابل میں، اور تیری ذات کے مقابل میں تجھی سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری ثنا کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا جس طرح کہ تو نے اپنے نفس کی ثنا بیان کی ہے۔ یہ بھی وتر میں، قنوت وتر میں آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، وہ یاد ہو وہ پڑھ لیں، یہ یاد ہو یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد کل جو ہے وہ ایک اور پڑھ لیں گے۔ جو بھی دعا آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا اور رحمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔